أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی. سورۃ القصص مکیہ ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 28 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 49 ہے. اس میں 88 آیات ہیں اور 9 رکوعات ہیں. اور یہ تینوں صورتیں سورۃ الشعراء، نمل اور قصص، یہ تینوں یک بعد دیگر نازل ہوئی ہیں اور مکی دور کے تقریباً وسط میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں. اس کا نام اسی صورت کی آیت نمبر 25 کے ایک لفظ سے لیا گیا ہے. فلما جاءہ وقص علیہ القصص. جب موسیٰ علیہ السلام مدین والے بزرگ کے پاس آئے اور ان پر اپنا واقعہ بیان کیا. قصص کا معنی قصے کی جمع نہیں ہے بلکہ یہ قصہ یا قصوں سے مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بیان کی کیفیت یا بیان کرنا. قصے کی جمع ہے قصص، قاف کے کسرے کے ساتھ. اور یہ لفظ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا، البتہ قصص یہ قرآن مجید میں وارد ہے. طاسین میم یہ حروف مقطعات ہیں اور اللہ کے سوا ان کا معنی کوئی نہیں جانتا. بعض مفسرین کرام نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ جن صورتوں کو طا سے شروع کیا گیا ہے ان میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ضرور بیان ہوا ہے. طا کی شکل بھی کنڈلی مارے ہوئے سانپ کی طرح کی ہے. طا کا دائرہ اس کے سانپ کے نچلے والے گول حصے کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا الف سانپ کے پھن کو ظاہر کرتا ہے، کھڑے ہوئے پھن کو. تو یہ بہرحال ایک انہوں نے اپنی طرف سے ہی ایک مناسبت تلاش کی ہے، ورنہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اللہ پاک نے جن صورتوں کو طٰہٰ یا طاسین یا طاسین میم سے شروع کیا ہے ان میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ یہ آیات ہیں ایک ایسی کتاب کی جو بہت واضح کتاب ہے اور دنیا کی فصیح ترین زبان عربی میں نازل ہوئی ہے. دنیا کی کئی ایک زبانوں کے جو حروف تہجی ہیں، الفابیٹس، وہ 50 سے لے کر 80 تک ہیں، لیکن عربی زبان کے حروف صرف 29 ہیں. اور اتنے تھوڑے حروف تہجی کے ساتھ اتنے وسیع و عریض معانی رکھنے والی یہ زبان ہے جس میں اظہار کا اور بلاغت کا اور اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کا بڑا زبردست اس میں صلاحیت موجود ہے. حتیٰ کہ عرب خود کو تو فصیح و بلیغ عرب کہتے تھے اور دوسرے جہان والوں کو عجم کہتے تھے، عجمی، یعنی انہیں تو بات کرنا آتی ہی نہیں، صرف عربوں کو بات کرنا آتی ہے. تو فرمایا یہ عربوں کی زبان میں یہ نازل کی گئی ہے، لیکن ہے یہ سارے جہان کے لیے، کیونکہ جو کتاب سارے جہان کے لیے ہو وہ دنیا کی کسی ایک زبان میں ہی ہو سکتی تھی. باقی زبانوں والے یا تو اس کا ترجمہ سیکھیں اور یا پھر اس کے معانی اور مطالب دوسروں سے سیکھ کر حاصل کریں. لیکن جو زبان اس کے لیے
اختیار کی گئی ہے وہ دنیا کے بہترین فصیح و بلیغ زبان ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، بیان کریں گے ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر کا کچھ حصہ، بالحق، ٹھیک ٹھیک طریقے سے، لقوم یؤمنون، ایمان والے لوگوں کے لیے۔ فرمایا اس صورت میں ہم اے میرے حبیب آپ پر موسیٰ اور فرعون کے قصے کا ایک حصہ بیان کریں گے۔ پچھلی صورتوں میں الشعراء میں اور نمل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، لیکن وہ اس کا کچھ حصہ، کچھ اجزاء ہیں، اور اگر ان کو ساتھ ملایا جائے تو وہ قصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ الشعراء میں فرعون کہتا ہے کہ لبثت فینا من عمرک سنین، کہ تم ہمارے درمیان 23 سال تک رہے۔ تو وہ کیفیت کہ فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے کیسے، وہ کیفیت اس صورت میں بیان ہوئی ہے۔ اور فرعون جو تھا وہ بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھتا تھا، بلکہ اس نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ بالحق کا معنی ہے کہ ہم اس واقعے کو ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کریں گے، اس میں کوئی بھی بات نہ ضرورت سے زیادہ ہوگی اور نہ ضرورت سے کم ہوگی۔ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے بیان کریں گے، اس لیے کہ یہ قصہ دراصل ایمان والوں کو سنانے کے لیے ہی نازل کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں دنیا کے ایک بدترین ظالم اور دنیا کی مظلوم ترین قوم کے حالات کا قصہ ہے۔ مکہ کے مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو فرعون سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں تھا، اور بنی اسرائیل سے بڑھ کر کوئی مظلوم قوم نہیں تھی، لیکن جب اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو فرعون کے تسلط سے نجات عطا فرمائی، تو تمہیں بھی ان قریش مکہ کے ظالموں سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے بھی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ان فرعون علا فی الارض، بلا شبہ فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا، وجعل اہلہا شیعاً، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو طبقات میں تقسیم کر دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو وہ بہت کمزور کر رہا تھا، یذبح ابناءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ الا یعلو کا مطلب ہے اپنی حیثیت سے اوپر اٹھ کر اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا۔ فی الارض میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمین میں رہنے والے چونکہ وہ نیچے رہتے ہیں، ان کو پست ہو کر ہی رہنا چاہیے، اور بلندی اور تکبر صرف اس ذات کا حق ہے جو عرش کے اوپر ہے۔ زمین پر رہنے والوں کا یہ حق ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں، اور اگر کوئی سرکشی کرے، تکبر کرے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے
تو پھر اللہ پاک اس کا وہی انجام کرتے ہیں جو فرعون کا اور اس کے ساتھیوں کا ہوا۔ فرمایا وجعل اہلھا شیعاً، اس نے مصر کے لوگوں میں طبقاتی تقسیم پیدا کر دی۔ کچھ لوگوں کو تو مراعات دے کر بہت بلند مقام پر پہنچا دیا اور ان کو اپنا خاص مقرب بنا لیا، اور کچھ لوگوں پر ظلم و ستم کر کے ان سے زبردستی بیگار لیتے، اور جتنے بھی تعمیر کے کام ہیں، صفائی کے کام ہیں اور محنت مزدوری کے کام ہیں وہ بنی اسرائیل سے لیتا اور ان کو اس کا مناسب معاوضہ بھی نہ دیتا۔ کچھ مصر کا اس وقت کا معاشرہ آج کل کے ہندو معاشرے سے ملتا جلتا ہے۔ ہندوؤں میں 4 طبقات ہیں، برہمن ہیں، کھتری ہیں، ویش ہیں اور پھر شودر ہیں۔ برہمن کو تو انہوں نے خدا کے نزدیک پہنچا دیا اور شودر کو انسانیت کے بھی درجے سے گرا دیا۔ اسی طرح فرعون نے کیا کہ قبطیوں کو تو بہت اونچا بنا دیا، اور سبتیوں کو جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے سبت تھے، ان کو اس نے کمزور کر دیا۔ یستضعف، اضعف یضعف کا معنی ہوتا ہے کمزور کرنا، اور اگر یہ باب استفعال سے ہو تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ کمزور کرنا۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا۔ فرعون کو اس کے بعض درباریوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا جو تیری بادشاہی کی بنیادیں ہلا دے گا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہو چھریوں والے فوجی جائیں اور وہ اس کو ذبح کر دیا کریں۔ لیکن جب کچھ عرصے تک یہ لڑکے ذبح ہوتے رہے تو اس کے مشیروں نے کہا کہ اس طرح تو تم بنی اسرائیل کی ساری نسل ہی ختم کر دو گے، اور پھر تمہاری خدمت کون کرے گا اور تمہارے چھوٹے چھوٹے کام کون کرے گا؟ چنانچہ اس نے آرڈیننس میں ترمیم کی اور کہا کہ ایسا کرو کہ 1 سال لڑکوں کو ذبح کرو اور 1 سال لڑکوں کو زندہ رہنے دو۔ چنانچہ سیدنا ہارون علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جس سال وہ لڑکوں کو ذبح نہیں کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جس سال میں وہ لڑکوں کو ذبح کیا کرتا تھا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور عورتوں سے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اور ان کو گھر میں کام کاج کے لیے وہ زندہ رکھتے تاکہ یہ ہماری خدمت میں لگے رہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ہم احسان کریں عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں پر جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا، فِي الْأَرْضِ، سرزمین مصر میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو پیشوا بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث بنائیں۔ فرمایا اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ کمزوروں کو طاقت دی جائے اور انہیں صرف دینی پیشوائی ہی نہیں بلکہ دنیاوی اقتدار بھی عطا فرمایا جائے، اور وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور فرعون کے مال و دولت اور اس کے باغات اور اس کے چشمے اور اس کے محلات اور اس کی حکومت اور اس کی سطوت، ان سب کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا جائے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور دکھائیں فرعون کو اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ،
بنی اسرائیل سے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے. فرمایا ہم نے ارادہ یہ کیا کہ ہم حکومت فرعونیوں سے چھین کر بنی اسرائیل کے حوالے کریں گے اور فرعون اور اس کے وزیر اعظم حامان کو اور ان کے لشکروں کو بنی اسرائیل سے ایسی ذلت پہنچائیں گے کہ وہ بنی اسرائیل اصحاب اقتدار بن جائیں گے اور قبطی اور فرعونی یہ سمندر میں غرق کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. ترجمہ ایک بار. تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی. نتلو علیک ہم آپ پر بیان کریں گے من نبأ موسیٰ و فرعون موسیٰ اور فرعون کی عظیم خبر کا کچھ حصہ بالحق ٹھیک ٹھیک طریقے سے لقوم یؤمنون ایمان والے لوگوں کے لیے. ان فرعون علا فی الارض بلا شبہ فرعون زمین میں سرکش ہو گیا. وجعل اہلہا شیعا اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو طبقات میں تقسیم کر دیا. یستضعف طائفة منہم وہ ان میں سے ایک گروہ کو بہت کمزور کرتا تھا. یذبح ابناءہم وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ہم احسان کریں عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ان لوگوں پر جنہیں سرزمین مصر میں بہت کمزور کر دیا گیا تھا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ہم انہیں پیشوا بنائیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم انہیں وارث بنائیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ اور فرعون اور حامان کو دکھائیں. وَجُنُودَهُمَا اور ان کے لشکروں کو. منہم بنی اسرائیل سے. ما کانوا یحذرون وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم.